یا وہ الیاس قادری صاحب اپنی ویڈیو میں بتا رہے تھے، فیضان سنت میں انہوں نے لکھا بھی ہوا ہے پرانے والی میں، وہ کہتے ہیں میں تو اپنے نئے سوٹ کے اوپر پیوند لگا لیتا ہوں تاکہ سنت پوری ہو جائے۔ یہ تو بدعت ہے۔ سنت تو یہ ہے کہ کپڑا پھٹے تو اس پہ پیوند لگایا جائے۔ نئے کپڑے کے اوپر پیوند لگانا اگر سنت ہوتی تو حضور علیہ السلام خود لگاتے۔ تو کہتے ہیں سنت پہ، یعنی زبردستی کی سنتیں بنا کے ان پہ عمل کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا مولانا الیاس قادری صاحب کہتے ہیں کہ میں نیا کپڑا سلوا کے اس میں پیوند لگا لیتا ہوں۔ جناب یہ تو بدعتیں بناتے ہیں، یعنی اس طرح کا یہ جھوٹ مولانا الیاس قادری پر اس نے باندھا ہے اور کتاب بھی دکھائی ہے۔ اتنا بڑا جھوٹا انسان آپ نے دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا انسان، کرپٹ انسان، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہے، انبیاء علیہ السلام پر، اولیاء کرام پر ان کی گستاخی کرتا ہے، حضرت مریم علیہ السلام پر اتنی بڑی تہمت لگاتا ہے کہ تو کم پاکی آئیاں، نعوذ باللہ من ذالک، ایسی گندی زبان استعمال کرتا ہے۔ یہ جھوٹا انسان کہہ رہا ہے کہ مولانا الیاس قادری صاحب کہتے ہیں، اور کتاب میں لکھا ہے کہ میں نئے کپڑے کو پیوند لگا لیتا ہوں۔ آئیے کتاب دکھاتے ہیں آپ کو جو اس نے دکھائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ لکھا ہے کہ عمر رسیدہ خاتون کے بارے میں کسی نے سگے مدینہ کو بتایا۔ ایک عمر رسیدہ بوڑھی خاتون کے بارے میں کسی نے مجھے بتایا کہ وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت دیوانی ہے اور سنتوں سے اسے اس قدر پیار ہے کہ جب کوئی کپڑا سلواتی ہے تو اس نئے کپڑے ہی میں پیوند لگا لیتی ہے۔ یہ عمر رسیدہ کی بات نقل کر رہے ہیں، اپنی بات نہیں کر رہے۔ جھوٹے انسان، تو خدا پر جھوٹ باندھتا ہے۔ مولانا الیاس قادری صاحب تو کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھتا ہے۔ ہم آپ کو دکھانے والے ہیں جناب، اس نے خدا پر جھوٹ باندھا۔ 7 مثالیں آپ کو دکھانے والے ہیں، آپ کو کتاب دکھائے گا لیکن ہوگا اس میں جھوٹ۔ غور کریں، اس صدی میں آپ کو ایسا جھوٹا انسان نہیں ملے گا۔ اپنے آپ کو جھوٹا کرنا اور اسے لعنتیں حاصل کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے، یعنی جب تک یہ لعنت حاصل نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، اس کا شاید کھانا جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتا اور شاید اس کی کوئی ویڈیو مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے لعنتیں حاصل نہ کرے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو ایک جہنمی ایسے اپنے آپ کو بنا بھی رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے لعنتیں حاصل کر رہا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ واقعی بھی اس صدی کے یہ جھوٹا ہے اور لعنتی انسان ہے، جہنمی انسان ہے نبی علیہ السلام کے قول کے مطابق۔ کالا لباس تو جس طرح کی سنت ہے نا، کوئی بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ہماری عقیدت جڑی ہوئی ہے خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ، اور صحیح بخاری میں موجود ہے غلاف کعبہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بھی ڈالا جاتا تھا، آپ نے اسے انڈورس کیا۔ غلاف کعبہ کا رنگ کالا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ترین رنگ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ نے یہ کہاوت سنی ہوگی کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ یہی کام انجینئر مرزا صاحب کر رہے ہیں اور عوام کو دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ جناب میں قرآن و حدیث سے بات کرتا ہوں، میں تو حدیثیں دکھاتا بھی ہوں، اور اس کے چیلے بھی یہی باتیں کرتے ہیں، جناب وہ تو قرآن و حدیث سے بات کر رہا ہے۔ جناب آپ کبھی دیکھیں تو صحیح کس طرح قرآن و حدیث سے بات کر رہا ہے۔ جو حدیث دکھا رہا ہے اس میں کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ کالا لباس جو ہے وہ افضل ترین لباس ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ لباس ہے۔ غلاف کعبہ کا رنگ کالا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کالا رنگ پسندیدہ ہے۔ اس نے 2 حدیثیں دکھائی ہیں، 2 حدیثیں۔ اس کو دوبارہ دیکھیے اور ان احادیث کو نوٹ کیجئے، پھر بخاری سے دیکھیے، مسلم سے دیکھیے کہ یہ بندہ کس طرح آپ کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے اور کس طرح یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کالا لباس تو جس طرح کی سنت ہے نا، کوئی بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ہماری عقیدت جڑی ہوئی ہے خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ، اور صحیح بخاری میں موجود ہے غلاف کعبہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بھی ڈالا جاتا تھا، آپ نے اسے انڈورس کیا۔ غلاف کعبہ کا رنگ کالا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ترین رنگ ہے۔ غلاف کعبہ کا رنگ کالا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کالا رنگ پسندیدہ ہے۔ یہ اس نے حدیث دکھائی ہے۔ حدیث میں نہ کالے رنگ کا ذکر ہے اور نہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ رنگ پسند ہے۔ یہ آپ کے سامنے یہ حدیث ہے، 1592 نمبر حدیث اس نے دکھائی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے
اور اس روز کعبہ شریف کو غلاف پہنایا جاتا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کر دی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو نہ چاہے نہ رکھے۔ اس میں غلاف کعبہ کا رنگ کالا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کالا رنگ پسندیدہ کچھ نہیں ہے۔ یعنی اس بندے نے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھا اور عوام کو دھوکہ دیا۔ اور اگلی اس نے روایت دکھائی وہ یہ ہے 1594، اس میں سے غلاف کا ذکر ہے اور نہ اس چیز کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ رنگ پسند ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ رنگ پسند ہے اس لحاظ سے کہ کعبۃ اللہ کا رنگ کالا ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں، اس کی فضیلت بیان فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ ہاں مجھے یہ رنگ پسند ہے۔ ادروائز ہم اپنی طرف سے اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ رنگ ہے۔ آگے دیکھیں کس طرح یہ جھوٹ بولے گا مزید۔ دنیا میں جتنے قرآن چھپے ہوئے ہیں ان کی سیاہی کیا ہے؟ کالی۔ آپ کے سارے حفاظ کالی سیاہی کیوں؟ یہ اللہ کا پسند۔ کالی سیاہی کا ہونا یہ پسندیدہ ہونا ہے، اس کے لیے کوئی دلیل؟ وہ جو کالی سیاہی ہے وہ کس پہ لکھی جاتی ہے؟ سفید رنگ پہ۔ اس طرح تو وہ بھی سب سے زیادہ پسندیدہ ہونا چاہیے، اور ہے کیونکہ اس کے بارے میں احادیث ہیں، وہ ہم آپ کو آگے دکھائیں گے۔ کالے جیسا وہ پسندیدہ رنگ نہیں ہے، باقی رنگ بھی ہیں، سبز بھی، سفید کے بھی فضائل ہیں، لیکن یہ کالے کو آپ دیکھ لیں کتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو برکت دی، اس کلر کو۔ یعنی کالے جیسا کوئی رنگ پسندیدہ نہیں ہے۔ بھئی آپ اس بارے میں اس کو سب سے زیادہ فضیلت دے رہے ہیں تو اس بارے میں آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، کوئی دلیل پیش نہیں کی۔ جناب کعبۃ اللہ کا غلاف کالا ہے اس لیے، حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جس کی فضیلت بیان فرما رہے وہ کیا ہے؟ سفید ہے۔ نسائی شریف میں حدیث ہے 5324، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں سفید لباس پہنا کرو، یہ اطہر ہے، اطیب ہے، زیادہ پاک ہے اور صاف ہے، اور اپنے مردوں کو بھی یہ پہنایا کرو، جب انہیں کفن دو تو سفید لباس میں کفن دو۔ 5325 روایت ہے علیکم بالبیاض من الثیاب، سفید لباس پہنا کرو اور مردوں کو بھی کفن اس سفید لباس میں دو۔ آپ فرماتے اطہر اطیب، آپ اس کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں۔ کالا رنگ پہننا یہ سنت ہے، جائز ہے۔ اب ہم نے امام کالا پہنا ہوا جائز ہے تو جائز ہے، لیکن اطیب اطہر جس کی زیادہ فضیلت ہے وہ کیا ہے؟ وہ سفید رنگ ہے۔ اس کے چیلے اتنے جاہل ہیں، کہتے جناب آپ کالے کے خلاف نہیں، بات یہ کہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کالے رنگ کا امامہ پہنا ہے، جائز ہے، یہ سنت ہے، لیکن اطہر اطیب جس کو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ سفید ہے۔ تو یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت کالے رنگ کی ہے، آپ علیہ السلام سب سے زیادہ فضیلت بیان فرما رہے ہیں سفید کی، اور یہ کہہ رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ رنگ جو وہ کالا ہے، تو کیا آپ علیہ السلام جو فرما رہے ہیں سب سے زیادہ پسندیدہ رنگ وہ سفید ہے؟ یہ تو ٹسل آ رہی ہے، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں کہ سفید رنگ پسندیدہ ہے، اور یہ کہہ رہے نہیں اللہ کو پسند جو کالا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ پر جھوٹ ہے۔ تو کالا رنگ سنت ہے، جائز ہے، لیکن اطیب اطہر جس کو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا ہے؟ سفید ہے۔ اس نے جو دکھایا اسکرین میں اس میں غلاف کعبہ کا ذکر نہیں ہے کہ کالے رنگ کا ہے، اور نہ اس چیز کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پسندیدہ رنگ ہے۔ اللہ پر یہ جھوٹ باندھنا، اور اس نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے وہ سب سے بڑا دوزخی ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ اس نے خدا پر جھوٹ باندھا۔ اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، مسلم کی پہلی حدیث یہی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری طرف جھوٹ منسوخ کیا تو وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے۔ اچھا، اگر کوئی رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے وہ تو ہے دوزخی، اور جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے وہ جنتی ہے۔ اب دیکھیں، رسول اللہ پر جھوٹ باندھنا دوزخ میں جانا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا اس سے بڑا جرم ہے۔ تو آندہ سے یہ بات بھی راگ بھی لاپے ہیں کہ رسول اللہ پر جھوٹ باندھنے والا دوزخی ہے اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والا اس سے بڑا دوزخی ہے۔ اور آگے کس طرح جھوٹ باندھتا ہے یہ آپ ضرور توجہ سے دیکھیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پگڑی کالے رنگ کی تھی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے فتح مکہ کے موقع پر آپ جب
दाखिल हुए तो काली पगड़ी आपने पहनी हुई थी और उसके 2 शिमले छोड़े हुए थे। पगड़ी ये हदीस दिखा रहा है, काली पगड़ी आप अलैहिस्सलाम ने पहनी हुई थी और 2 शिमले उसने आप अलैहिस्सलाम ने छोड़े हुए थे। ये सामने आपकी हदीस है 3309, इसने उसको रंग भी दिया हुआ है। फतह मक्का के दिन बग़ैर एहराम के दाखिल हुए और आपके सर मुबारक पर सियाह इमामा था, शिमले का जिक्र ही नहीं है। इसने आप अलैहिस्सलाम पर झूठ बांधा कि आप अलैहिस्सलाम ने इमामा पहना हुआ था और आपने उसके 2 शिमले छोड़े हुए थे। अपनी तरफ से चीज़ को बढ़ाना। हदीस में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते मन कज़ब अली मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो जान बूझ के मुझ पर झूठ बांधे वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। और आप अलैहिस्सलाम फरमाते औरों पर झूठ बांधना इतना सख्त नहीं जितना मुझ पर झूठ बांधना है। ये जहन्नमी आदमी का काम है जो आप अलैहिस्सलाम पर झूठ बांधे, जान बूझ के झूठ बांध रहा है कि आप अलैहिस्सलाम ने काला इमामा पहना हो तो अपने 2 शिमले छोड़े हुए थे। हदीस आपके सामने जो उसने दिखाई है। कहते हैं जनाब हदीस से बात करते हैं यार, ये हैं हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और। हम आपको इसकी असलियत बता रहे हैं। आगे देखिए मजीद इसके झूठ के सही मुस्लिम में कैटेगोरिकली एक और हदीस है कि नबी इस्लाम जब जुम्मे का खुतबा देते थे आप काली पगड़ी बांधते थे। चले जी, ये मजीद आपके लिए वजाहत हो जाएगी। ये हदीस इसने दिखाई है 3312। इसमें क्या है देखिए, जैसे में अब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मिंबर पर देख रहा हूँ। ये साहबी कह रहे हैं अमर बिन हुरैस कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर सियाह इमामा है, आपने उसके दोनों किनारों को अपने दोनों कंधों के दरमियान लटकाया हुआ है। दोनों यानी दोनों शिमले आपके दोनों कंधों के दरमियान में यानी पीछे हैं। और ये आगे मिसाल कैसे देखा, ये चप्पा है और ये है, यानी हदीस पर झूठ बोलेगा। ये भी आपने देखना। याद क्या है कि आपने उसके दोनों किनारों को अपने दोनों कंधों के पीछे लटकाया हुआ, इसको शिमला कहते हैं। ज़रा मजीद देखिए इसकी झूठ। सफ़ेद पगड़ी भी सुन्नत है इस एतबार से। हमारी मेन स्ट्रीम की किताबों में तो सफ़ेद पगड़ी का जिक्र सही सनद से मौजूद नहीं है। अल मुस्तदरक लिल हाकिम में एक हदीस है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को नबी इस्लाम ने एक दफ़ा सफ़ेद पगड़ी बांधी थी और उसका सदल भी छोड़ा था एक चप्पे के बराबर। वो हदीस यूं है कि अब्दुल्ला बिन उमर से एक बंदा आके पूछता है ये सदल के बारे में आप क्या कहते हैं, जो पगड़ी में सदल छोड़ा जाता है, ये कपड़ा लटकाया जाता है, ये या ये। तो उन्होंने कहा कि बड़ी लंबी हदीस है, उसमें अल्फाज हैं कि अब्दुर्रहमान बिन औफ ने एक दफ़ा सफ़ेद पगड़ी बगैर इस सदल के यानी बगैर शिमले के बांधी हुई थी। नबी इस्लाम ने अपने मुबारक हाथों से वो खोल के दोबारा से बांधी और उसके लिए चप्पा जो है ना वो सदल छोड़ा। पूरा भी इस तरह छोड़ सकते हैं, ये भी हमने दोनों छोड़े हुए हैं। कोई अगर के वो चप्पे वाला की दे तो ये है सर, लंबे वाला की दे तो ये है, दो मौजूद ने। जी दोस्तों, इसमें भी इसने काफ़ी सारे झूठ बोले हैं कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सफ़ेद इमामा पहना हुआ था, आप अलैहिस्सलाम ने उनका सफ़ेद इमामा उतारा और चप्पा यानी इधर ये चप्पा जो है इसका आप अलैहिस्सलाम ने छोड़ा। ये दोनों झूठ है। नबी अलैहिस्सलाम पर झूठ बांधा इसने। अल अमान वल हफीज़ हदीस आपके सामने जो इसने दिखाई है, देखें जिसने अंडरलाइन किया उसे ऊपर एक लाइन है। अगले दिन सुबह हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला सियाह रंग का इमामा पहनकर तैयार हो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको अपने करीब बुलाया, उनका काला इमामा उतारा और उनके सर पर सफ़ेद इमामा बांध दिया। इसने कहा वो सफ़ेद इमामा पहन के आए थे। अब ये देखिए हदीस पर झूठ है। वो सियाह इमामा पहन के आए थे, आप अलैहिस्सलाम ने उनका सियाह इमामा उतार कर सफ़ेद इमामा पहनाया। आगे देखिए क्या है, और पिछली जानिब 4 उंगलियों के बराबर या उसके करीब करीब मिकदार में शिमला लटकाया। पिछली जानिब पीछे, ये कहता है इधर भी था इधर भी दो में देख लो जी। हदीस पर झूठ किस तरह है। हदीस आपके सामने है कि आप अलैहिस्सलाम ने पिछली जानिब पीछे से, यानी मुस्लिम में भी मैंने आपको बताया कि दोनों कांधों के दरमियान आप अलैहिस्सलाम ने उसका शिमला छोड़ा, जिस तरह हम छोड़ते हैं पीछे। इसने हदीस पर झूठ बांधा कि जनाब सफ़ेद इमामा पहन के आए थे। नहीं, ये सामने आपके कि काला इमामा वो पहन के आए थे, आप अलैहिस्सलाम ने काला इमामा उतारा और उनका जो शिमला वो 4 उंगलियों के बराबर पीछे छोड़ा, 2 कंधों के दरमियान पीछे, जैसे मुस्लिम में इसकी वजाहत है। और यहाँ भी क्या है, और पिछली जाने पर 4 उंगलियों के बराबर या उसके करीब करीब मिकदार में शिमला लटकाया। पिछली ये साइड पर ऐसे नहीं, एवं नहीं करता है, जिस तरह कोई कहे ये तो ये कहे। किस तरह यह ड्रामेबाजी है, शुबदाबाजी है। हदीस पाक पर किस तरह झूठ बांध रहा है।
دوستو ذرا غور کرو، ایسے فراڈیوں سے آپ بچیں۔ آگے مزید اس کے جھوٹ دیکھیے۔ ظاہر ہے وہ عام الناس پیچھے سے پھر شور مچا دیتی ہے، جی نماز لمبی ہو گئی ہے، اور پھر وہ ان حدیثوں کا سہارا لیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے لمبی نماز سے منع فرمایا ہے۔ سر وہ آپ کھول کے تو دیکھیں، وہ پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ، دوسری میں آل عمران پڑھا دی تھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی سورہ بقرہ آل عمران 4 سے زیادہ پارے بن جاتے ہیں، تو آپ نے یعنی 4 پاروں کو آپ نے کام کر کے 1 پارہ ہی کہا ہوگا نا، یہ تو نہیں کہا ہوگا 4 آیتیں پڑھ لو۔ آپ علیہ السلام نے 4 پاروں کو کہا ہوگا کہ 1 پارہ پڑھ لو، 4 آیتیں تو نہیں کہا ہوگا۔ حدیث پاک میں موجود ہے، 705 نمبر روایت بخاری سے دکھا رہا ہے کہ آپ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ سورہ بقرہ نہ پڑھو، یا یہ بڑی صورتیں نہ پڑھو۔ نیچے لکھا ہوا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سورہ اعلیٰ پڑھو، سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھو، والشمس وضحاہا پڑھو، اور واللیل اذا یغشی پڑھو۔ آپ علیہ السلام ناراض ہوئے کہ اتنی لمبی نماز نہ پڑھایا کرو، جب امام بنو تو مختصر نماز پڑھو، اس لیے کہ تمہارے پیچھے جو ہے وہ مقتدی مریض بھی ہیں، حاجت مند بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، بوڑھے بھی ہیں، آپ نے مختصر نماز پڑھانی ہے۔ حدیث دکھا کے جھوٹ بڑھ کے آپ علیہ السلام نے 1 پارہ ہی کہا ہوگا نا، 4 آیتیں تو نہیں کہا ہوگا، یہ 4 آیتیں ہی بنتی ہیں، بلکہ یہ جو سورہ والشمس وضحاہا ہے یہ آیت الکرسی کے برابر 1 آیت بنتی ہے۔ تو حدیث دکھا کے اس نے جھوٹ بولا کہ آپ علیہ السلام نے 1 پارہ ہی کہا ہوگا نا، 4 آیتیں تو نہیں کہا ہوگا، 4 آیتیں ہی بنتی ہیں۔ والشمس وضحاہا چھوٹی سی صورت ہے، واللیل اذا یغشی، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ تو حدیث پاک دکھا کر کس طرح عوام کو دھوکہ دیتا ہے۔ اور مزید آگے دیکھیے، اور 705 نمبر سے پہلے آپ جائیں، 704 نمبر، 702، 3، آپ علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا کہ لمبی نمازیں نہیں پڑھانی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے کہ آپ علیہ السلام سخت غصے میں آئے کہ اتنی لمبی نمازیں پڑھا رہے ہو تم، متنفر کر رہے ہو تم۔ اس سے پہلے اتنے غصے میں آپ علیہ السلام کبھی نہیں آئے۔ آپ علیہ السلام فرمایا جب تم امام بنو تو چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھا کرو، سورہ اعلیٰ، سورہ شمس، سورہ لیل پڑھا کرو، لمبی نماز اکیلے ہو جتنی چاہے پڑھ لو۔ تو اب یہ کیا کر رہے ہیں جناب، اتنی لمبی نماز پڑھیں، اور یہ وہابی بھی اس طرح کرتے ہیں، لوگ ان کی نمازوں سے متنفر ہو رہے ہیں۔ بلکہ جنازے میں آپ علیہ السلام نے 4 تکبیریں کہی ہیں لازمی جو ہے، باقی مستحبات ہیں دعائیں کرنا، اور انہوں نے 45 منٹ کا 50 منٹ کا جنازہ بنایا ہوا ہے۔ یہ بدعت ہے، لوگوں کو متنفر کریں، بلکہ ہمارے ایریا میں لوگ کئی مرتبہ بے ہوش ہو گئے ہیں، گر پڑے ہیں، 45 منٹ کا جنازہ۔ اور فرض نماز کے بارے میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مختصر نماز پڑھاؤ، اماموں کو فرمایا، تو وہ فرض بھی نہیں، فرض کفایہ ہے۔ تو لوگوں کو متنفر کرنا ہے نماز سے، اور حدیث پر جھوٹ باندھنا۔ حدیث آپ کے سامنے ہے، کس طرح جھوٹ باندھا اس نے۔ مزید اگلا اس کا آخری جھوٹ دیکھیے اور کس طرح دھوکہ دیتا ہے۔ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام جو فجر کی نماز پڑھتے تھے جمعے والے دن، پہلی رکعت میں سورہ السجدہ پارہ نمبر 21 والی، اور دوسری میں سورۃ الدہر پارہ نمبر 29 والی، یہ پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ ذرا اس کی ڈیوریشن دیکھ لیں، اور باقی تو واہ جی واہ، ان کی ڈیوریشن دیکھ لیں، کتنی ڈیوریشن ہے، اتنی لمبی ہوگی، کوئی 1.5 سپارہ ہے، 2 سپارے ہیں۔ آپ سورہ دہر دیکھ لیں، سیکنڈ لاسٹ سورت ہے، 29ویں سپارے کے 2 رکوع، اس کے 2 رکوع آپ 3 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں، اور سورہ السجدہ اس کے 3 رکوع ہیں، آپ 4 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں۔ 3-4 منٹ میں آپ اس کے ایک سورت کو پڑھ سکتے ہیں، تو آپ دھوکہ کیسے دے رہا جناب؟ کتنی دیکھیں اس کی ڈیوریشن کتنی ہے، یعنی کتنی بڑی صورتیں ہیں جناب، کتنی بڑی صورتیں ہوں گی وہ، کہ آپ علیہ السلام جو فجر میں اس طرح پڑھا کرتے تھے۔ دوستو یہ ہیں فراڈی ہے۔ ہم نے آپ کو چند مثالیں دی، اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں آپ کے لیے کافی ہے کہ کس طرح حدیث کا اسکین دکھاتے ہیں تاکہ عوام مطمئن ہو جائیں۔ عوام نے پڑھنا کیا ہے، دیکھنا کیا ہے، اس میں کتنے جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ، جو امامہ پہنا ہوا اس پر جھوٹ، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے امامے پر جھوٹ کہ جناب وہ سفید امامہ پہن کے آپ علیہ السلام نے اتار کے پھر دوبارہ وہ کالا امامہ پہن کے آئے، شملہ آپ نے پیچھے چھوڑا۔ اور یہ حدیث 705 بھی آپ نے دیکھی کہ 1 سپارہ آپ نے علیہ السلام نے کہا ہوگا، نیچے دیکھیں صحیح، سورہ اعلیٰ آپ نے فرمایا کہ چھوٹی صورت پڑھا کرو، سورہ شمس پڑھا کرو، سورہ لیل پڑھا کرو، اور سورہ دہر کتنی بڑی لمبی صورت ہے۔ غور کریں اور ایسے فراڈیوں سے بچیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔